آگے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور سلسلے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غضن پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم کے احاطے میں ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے جو قبیلے آباد تھے، زمانہ دراز سے یہودیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات چلے آتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ان یہودیوں کے ساتھ اپنی پرانی دوستی نبھاتے رہے اور ان کے ساتھ اسی طرح ملتے رہے جیسے کہ پہلے ملا کرتے تھے۔ مگر یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ بھی دوستانہ انداز میں ملتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو منافق تھے یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے سادہ لوحی میں انہیں مسلمانوں کی کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے تھے۔ تو ان آیات نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہ کریں اور انہیں رازدار بنانے سے مکمل احتیاط کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، تم رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ اصل میں عربی زبان میں استر کو کہتے ہیں، جو کسی لحاف وغیرہ کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، استر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر عربی زبان کے محاورے کے مطابق یہ اس شخص کے لیے بھی بولتے ہیں جو کسی کا رازدار ہو، یہاں وہی معنی مراد ہے۔ تو اے ایمان والو، تم رازدار نہ بناؤ من دونکم، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو، یعنی اس کو جو تمہارے ساتھ مومن نہیں ہے اس کو رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ یہ بظاہر تو اس پس منظر میں آیا ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ میں آباد تھے،
لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے استعمال فرماتا ہے کہ جو ایک عمومی نوعیت رکھتے ہیں. تو بتلانا یہ منظور ہے کہ جن غیر مسلموں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہوں وہ تعلقات جائز حدود میں رکھنا اچھی بات ہے، اور قرآن کریم نے خود بھی کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو. اور خود مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم آباد ہے اور معاہدے کے ساتھ آباد ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن خاص معاملات میں جو مسلمانوں کی امت کے راز ہوتے ہیں اس میں کسی کو رازدار بنانا، کسی دوسرے شخص کو رازدار بنانا، اس کی قرآن کریم نے ممانعت فرمائی ہے. اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ودو ما عنتم، ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ. اور فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے. یعنی کبھی کبھی وہ بغض جو انہوں نے دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتے ہیں یا ایسی بات کہہ گزرتے ہیں جس سے وہ بغض ظاہر ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینے جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی جتنا بغض ظاہر ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے دل میں ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے سامنے آیات یعنی کھلی ہوئی علامتیں، نشانیاں اور پتے کی باتیں ہم نے تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں. ان کنتم تعقلون، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو. پھر آگے فرمایا کہ ہاں انتم اولائی، ارے تم تو وہ ہو کہ تحبونہم، تم تو ان سے محبت رکھتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، قرآن پر بھی. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. اور بظاہر تو یوں ہوتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو یہ تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موتوا بغیظکم، کہ اپنے غصے میں خود مر رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینے میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو تسؤہم، وہ ان کو بری لگتی ہے کہ ان کو اچھائی کیوں ملی، فتح اگر حاصل ہوئی تو فتح کیوں ہوئی، کامیابی ملی تو کیوں ملی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو یفرحوا بها، تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کسی کی برائی سے خوش ہونا اور اچھائی سے رنجیدہ ہونا یہ حسد کی بات ہے، اور یہ انتہائی بری خصلت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی تدبیریں، ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اس کو معلوم بھی ہے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کی قدرت بھی ہے. لہذا اگر تم صبر اور تقوی پر عمل کرتے رہے تو یہ سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا سارا راز وہ صبر اور تقوی میں منحصر ہے کہ جب بھی وہ یہ خصلتیں اختیار کریں گے، جو صبر کے اندر کی جو صفات ہیں وہ حاصل ہوں گی کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر بھی استقامت سے کام لیں، برائی سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں، مصیبت کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہ کریں. یہ صفات جب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو پھر دشمن کی سازشیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی.